بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر زاویہ اسکول سسٹم سے ہم اسلامیات کا سبق پڑھ رہے ہیں 8th کلاس کا۔ اسلامیات کا باب چہارم اخلاق و آداب ہمارا چل رہا ہے اور اس کا سبق نمبر 6 جو کہ موجود ہے صفحہ نمبر 64 پر۔ سبق نمبر 6 جہاد کے حوالے سے ہم نے پہلے 2 تفصیلی سوال پڑھ لیے ہیں، پہلا اور دوسرا۔ اس کے تفصیلی سوال نمبر 3، نمبر 4 اور نمبر 5 کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ تیسرا سوال جو اس کا ہے تفصیلی کہ جو لوگ کسی وجہ سے خود مسلح جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے، وہ جہاد اور مجاہدین اسلام کی خدمت کے سلسلے میں کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ جو اس کا سوال ہے، اس کا جواب جو ہے آپ کے بک پر صفحہ نمبر ہے 65۔ اس کے اوپر دیکھیں، یہاں سے شروع ہوتا ہے شہید کا مقام، اس سے نیچے والا پیراگراف ہے جہاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ یہاں سے اس کا جو ہے یہ جواب شروع ہوگا اور 2 پیراگراف، دوسرے پیراگراف کے اینڈ میں خبر گیری کی اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا، یہاں تک اس کا جواب اینڈ ہو جائے گا۔ یہ لانگ 3 کا جواب ہے۔ اس کے دیکھیں مختصر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیں ہم کس طرح خود اگر مسلح جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے تو پھر کیا خدمات ہم سر انجام دے سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ہم مالی قربانی، مال جمع کرا سکتے ہیں، جہاد کے لیے مال جمع کروائیں، مالی طور پر ہم ان کو سپورٹ کر دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ جہاد پر گئے ہوئے ہیں ان کے بچوں کی، ان کے گھر بار کی دیکھ بھال بھی ہم کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم جہاد میں شرکت کے مترادف ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ مشکل وقت میں اگر جو ہے یہ جو مجاہدین جہاد میں حصہ لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تو ان کے گھروں میں اگر کوئی مشکل وقت ہے ان پر، ان کے گھر والوں پر، تو مشکل وقت میں ان کی مدد کی جائے۔ اسی طرح جان، مال، عزت اور ان کی جائیداد کی حفاظت کی جائے۔ یہ اگر ہم مسلح جہاد میں اگر ہم شرکت نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے اوپر یہ ذمہ داریاں ہیں، ہم اس طرح ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ دوسرا اور جو ہے آج کے سبق کا دوسرا اور ویسے چوتھا سوال ہے فتنے کا مفہوم اور اس کی حقیقت۔ فتنے کا مفہوم کیا ہے؟ فتنے کا مفہوم یہ ہے، اس کا جو ہے میں آپ کو پہلے جواب بتا دوں۔ صفحہ نمبر 64 ہے، 64۔ اس کا لانگ کا آنسر جو ہے اس پہ موجود ہے۔ جہاد کی فرضیت والا جو پیراگراف ہے یہ مکمل، یہ لانگ 4 ہے۔ جہاد کی فرضیت والا پورا پیراگراف یہ لانگ 4 ہے۔ اس کے اندر فتنے کا مطلب لکھا ہوا ہے، فتنے کا مفہوم اس کا موجود ہے۔ فتنے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اسلام پر عمل جو لوگ کر رہے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنا، ان کے راستے میں روڑے اٹکانا، ان کو اسلام پر نہ چلنے دینا، یہ فرمایا یہ فتنہ ہے۔ اچھا، اور یہ فتنہ فرمایا کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا جو ہے یہ گناہ ہے، بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل کی وجہ سے ایک انسان کو ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن فتنہ جو ہے اس کے اندر یہ ہے کسی کو اسلام سے روکا جائے، کسی کو اسلام سے روکا جائے اور اللہ کی جو ہے بندگی سے اس کو روکا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل زندگی ہی ہم نے تباہ کر دی۔ یہ ہے فتنہ، اس لیے جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل زندگی، فتنے کی وجہ سے اس کی اصل زندگی ہم نے تباہ کر دی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو فتنوں سے بھی محفوظ رکھے۔ اس کا جو 5واں سوال ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کس طرح جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں، تو ہم طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو تیسرے سوال کا جواب تھا اسی کے اندر دیکھیں، ہم جہاد کی تیاری میں مدد کر سکتے ہیں، ہم جہاد کی تیاری میں مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لیے سب سے بڑا جہاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ماں باپ کی خدمت بہت بڑا جہاد ہے، تو یہ ہم ماں باپ کی خدمت کر کے بھی جہاد کر سکتے ہیں، یہ ہم جہاد کے حصہ لے سکتے ہیں۔ تو ماں باپ کی خدمت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ایک تو ہم یہ بہت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ بہت اہم ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ملک کی ترقی اور اسلام کی اشاعت کی نیت سے بہتر علم حاصل کرنا۔ دیکھیں ہم
علم جو حاصل کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے، ہم اسلام کی اشاعت کے لیے کام کریں گے۔ ہمارا جو یہ علم ہم حاصل کر رہے ہیں یہ علم ہمارا ملک کی ترقی اور اسلام کی اشاعت کے کام آ جائے گا۔ اس نیت سے اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارا جہاد ہو جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ماں باپ کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور بہتر سے بہتر علم حاصل کرنے کی بھی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔